نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں احد کے کافی واقعات، جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے پہلے فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد وہ فتح شکست میں کیسے بدل گئی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ کرام رہ گئے تھے، اور وہ جب احد کی طرف کو آگے بڑھے، اوپر کو چلے، تو پیچھے سے مشرکین آ گئے اور انہوں نے حملہ کیا. اور ہم نے اس کے اندر ایک شخص کے بارے میں خاص طور پہ پڑھا تھا، ابی بن خلف کے بارے میں، کہ ابی بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل فرمایا تھا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نیزہ پکڑ کے اور اس کو مارا تھا. اور یہ ہم میرے خیال بات پڑھ چکے ہیں. ابی بن خلف کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرتا تھا. اور یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ اس نے قسم کھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مجھے کیا قتل کرے گا کہ میں اس کو قتل کروں گا. اس کے اوپر جب وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تھا، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑا اور اس کی طرف مارا. اور یہ پورا کا پورا لوہے کے اندر کورڈ تھا، پورا لوہے کی زرہ اور لوہے کا لباس نے پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ تاک کے اس کی یعنی پیشانی کی طرف مارا. تو ہوا یہ کہ یہ چکرا کے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس قدر چیخنے لگا، حالانکہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا تھا، لیکن اتنا چیخنے لگا، اتنا چلانے لگا. لوگوں نے اسے اٹھایا، واپس لشکر میں لے گئے، تسلی دی، کوئی ایسا تمہیں زخم نہیں آیا، کیوں اس طرح نامرد بن رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، آخر مجبور ہو کے پھر وہ بولا نا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ میں ابی کو قتل کروں گا، تو سچ مانو اب تو میں کبھی بچ سکتا ہی نہیں. تم اس پہ نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراش آئی ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کل اہل ظلم جاز کا اتنا زخم اس ہاتھ سے لگ جاتا تو سب ہلاک ہو جاتے. یعنی ایک قبیلہ تھا، اگر ان ہاتھوں سے اتنا سا زخم بھی ان کو لگ جاتا تو سب ختم ہو جاتے. بس یوں ہی تڑپتے تڑپتے اور بلکتے بلکتے اس کی ہلاکت ہوئی تھی. اس کو لے کے چلے گئے تھے، راستے میں ہی وہ مر گیا. اور جس جگہ پہ اس کو دفنایا گیا، ابن اسحاق سیرت نگار ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو صحابہ نے اس کے مقابلے کی خواہش کی، لیکن آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا اس کو آنے دو. جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے نیزہ لے کر اس پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ دیکھتے ہی وہ کانپ اٹھا. ہم نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اس کی خیر نہیں ہے. آپ نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہ لڑکھڑا کر گھوڑے سے گر پڑا. ابن عمر کا بیان ہے کہ بطن رابغ میں اس کافر کو موت آئی، یعنی جاتے ہوئے اس کو موت آئی تھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں پچھلی رات کو یہاں سے گزرا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں پچھلی رات یہاں سے گزرا تو میں نے ایک جگہ سے آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے، اور دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اسے آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ پیاس پیاس کہہ رہا ہے اور چلا رہا ہے یہ. اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ اس کو پانی نہ دینا، یہ نبی کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے. یہ ابی بن خلف تھا، یعنی یہ وہ انسان جس کو کسی نبی نے قتل کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ناراضگی ہوتی، بہت سخت غضب ہوتا ہے، کیونکہ نبی تو اتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھاتے، کسی کو نہیں قتل ہوتے، لیکن اگر کسی نبی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہوا تو اس کا مطلب بہت بڑی بات ہے. تو ابی بن خلف کو اس طرح سے موت آئی تھی. اسی طرح کچھ اور باتیں بھی آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے آپ کو پتہ ہے بھائی عتبہ، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم لگائے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے تو اس نے بھی اس میں وار کیا تھا. تو حضرت صاحب بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس قدر اس آدمی کے قتل کی حرص تھی کسی اور کے قتل کی نہیں تھی. یہ بڑا بدخلق تھا اور ساری قوم اس کی دشمن تھی. اس کی برائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ نبی کو زخم کرنے والے پر اللہ سخت غضبناک ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی تھی کہ اللہ سال بھر میں یہ ہلاک ہو جائے اور کفر پر اس کی موت ہو, اور یہی ہوا, یہ کفر کے اوپر ہی مرا تھا. یہ تھوڑے کچھ لوگوں کے واقعات تھے. اسی طرح ایک آدمی تھا عبداللہ بن شہاب الزہری, اس نے اس دن قسم کھا کے کہا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو دکھا دو, وہ آج میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا, اگر وہ نجات پا گیا تو میری نجات نہیں. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور بالکل آپ کے پاس آ گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. وہ نامراد واپس لوٹا. ایک مہاجر کا بیان ہے کہ چاروں طرف سے عہد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عہد والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سارے پھیرے جا رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کیوں نہیں کی. اور جہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دندان مبارک آپ کے جو شہید ہوئے تھے, اور جیسے وہ جو اس کے جو ہیلمٹ کی جو کڑیاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں چلی گئی تھی. اور کس صحابی نے وہ پل کی تھی؟ نہیں, ابو عبیدہ بن جراح. تو حضرت ابو عبیدہ نے کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت زخموں سے خون بہ رہا تھا, تو ابو سعید خدری نے اس خون کو چوسا تاکہ خون تھم جائے. پھر ان سے کہا گیا کلی کر ڈالو, لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کلی نہیں کروں گا. پھر میدان جنگ میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. تو وہ اسی میدان میں شہید ہوئے تھے, ابو سعید خدری, ان کا بھی نام لکھ لیں. یہ کچھ واقعات تھے. اور یہ بھی ہم نے اچھا آگے وہ آ ہی رہا. انشاءاللہ تعالی آج ہم پیج نمبر 210 سے پڑھیں گے. گھاٹی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے. اب کیا معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ کافر پیچھے آئے, مسلمان جتنے بھی تھے انہوں نے ریٹریٹ کیا, وہ گھاٹی کی طرف چلے گئے. تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئی, یعنی انڈیویجلی بھی آپس کے اندر جھڑپیں ہوئی, لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی, بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران مقتولین کا مسئلہ کرتے رہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ موٹیلیٹ کرنا, یعنی باڈی پارٹس کو کاٹنا. اور اس زمانے میں تو بہت ہی شدید قسم کی اور چیزیں ہوتی تھی, اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. یعنی ان کے کان, ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے. اس کے اندر سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ ہے حضرت حمزہ, اور ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے. اور حضرت حمزہ کو ہند نے جب ان کا پیٹ چاک کیا, جب کیونکہ وہ پہچانتی بھی تھی, اس نے ان کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جو اعضاء تھے نکال کے, اور خاص طور پہ ہند نے کلیجہ ان کا نکال کے چبایا تھا, لیکن نگل نہیں سکی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کان, ناک وغیرہ کاٹ کے اور ہار بنایا تھا اور اپنے گلے میں پہنا تھا. اب سوچیں کہ یہ یعنی اس وقت کی عورتیں بھی کتنی سخت ان کی انتقام اور وہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تھا, اس کے وہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں, مگر ایک اور صحابی بھی تھے. ان لوگوں نے ایک کا نہیں بہت سارے اور صحابی تھے جن کا مسئلہ کیا مشرکین نے, کیونکہ اب مسلمان جو ہے کہاں پہ ہیں اس وقت مسلمان, وہ بھاگ چکے ہیں بہت سارے, اور جو بچے کچھ تھے وہ عہد کی طرف گھاٹی میں چلے گئے. اب یہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں, انہوں نے اب اپنا کام شروع کیا.
تو سب سے زیادہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش، زبردست صحابی، انہوں نے احد کے دن، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تو انہوں نے احد کے دن صبح کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، تو ان سے کہتے ہیں تم اللہ سے دعا کرو میں آمین کہوں گا، اور پھر میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ چنانچہ یہ دونوں مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی، کہنے لگے اے میرے رب، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میری مدد کرنا، اور کسی ایسے شخص سے میری لڑائی ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غصے میں شدید ہو، اور میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پہ غلبہ عطا فرما دینا اور میں اس کو قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا۔ دیکھیں دعاؤں میں فرق دیکھیے گا، یہ ان کی دعا ہے، اور جب عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے تو ان کی دعا ہے اے میرے اللہ، میرا سامنا بھی کسی ایسے دشمن سے ہو جو لڑائی میں بہت سخت ہو اور جنگ لڑنے میں شدید ہو، میں اس سے مقابلہ کروں تیری خاطر، وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے، اور جب کل کو میری تجھ سے ملاقات ہو اور تو پوچھے عبداللہ یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے، تو میں جواب دوں اللہ تیری خاطر اور تیرے رسول کی خاطر۔ پھر اے اللہ آپ مجھ سے کہیں اے عبداللہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد نے اس پہ بھی آمین فرمایا۔ حضرت سعد اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر میں یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جہش کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ اور ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہیں سکی، اس لیے پھینک دیا اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے احد کے دن فرمایا کوئی ہے جس نے حمزہ کی جائے شہادت کو دیکھا ہو، یعنی جہاں پہ حضرت حمزہ پڑھے کوئی ہے؟ ایک آدمی جو ذرا ہٹ کے کھڑا ہوا تھا کہنے لگا میں نے دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، یہاں تک کہ چلتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حمزہ کا پیٹ چیرا ہوا اور ناک اور کان وغیرہ کاٹ کے بے حرمتی کی گئی ہے۔ جو آپ کو لے کر یہاں آیا تھا عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور دوسرے شہیدوں کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم اب ہماری موقع آئے گا تو ہم ان کے 30 لوگوں کا مسئلہ کریں گے، تو اللہ کی طرف سے آیا آتا کہیں نہیں، آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے اوپر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، کبھی کوئی کسی کا مسئلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اسلام میں دشمن کے لیے بھی یہ ہے کہ دشمن بھی جو ہے نا، آپ نے پڑھا ہے نا بدر کے اندر دشمن کی یعنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی دفنایا گیا، ان کو بھی دفنایا گیا، بدر کے کنویں میں ڈالا گیا اور اوپر پتھر ڈال دیے گئے کہ آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ جانور کھائیں اور ان کی بے حرمت ہوئی نہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ کافروں کی طرف سے کوئی ایتھکس نہیں تھا، یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں۔ دیکھو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ۔ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظالم اور سروں کو کاٹنے والے مشہور ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے آپ کو۔ تو فرمانے لگے میں قیامت کے دن ان شہداء پر گواہ بنوں گا کہ ان کی اولادوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، ان شہیدوں کو جو اپنے خون میں لت پت ہیں میرے صحابیوں اسی طرح غسل دیے بغیر کفن پہنا دو۔ ہر وہ زخم جو اللہ کے راستے میں آیا قیامت کے دن اس سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اس کا رنگ تو خون جیسا سرخ ہوگا مگر اس سے خوشبو کستوری کی آئے گی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں
کہ احد کے دن ایک عورت انتہائی تیزی کے ساتھ چلتی بھی آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ اس قدر قریب آ گئی کہ شہیدوں کے پاس پہنچ گئی، یعنی میدان جنگ میں دوڑتی بھی آ گئی، ان پر نظر ڈالنے لگی، شہیدوں پہ ڈھونڈ رہی تھی کسی کو، ابھی دیکھتے ہیں کون ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے گوارا نہیں کیا کہ ایک عورت ہے ان شہداء کو دیکھے گی تو کہ جن لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، تو آپ نے آواز دی، عورت عورت، اس کو روکو۔ پہچانا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں حضرت صفیہ، سکی بہن حضرت حمزہ کی۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کو پہچان چکا تھا کہ یہ تو صفیہ ہے، وہ حضرت زبیر کی امی ہے، زبیر کی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت حمزہ کی بہن ہے۔ چنانچہ میں ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ شہیدوں کے پاس جا پہنچے میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت صفیہ جو تھی بہت مضبوط اعصاب اور بڑی ہمت والی تھی، انہوں نے میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے مجھے دھکا دیا، دور ہٹ، میرے راستے سے پرے ہٹ جا، کہ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، امی جان، اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا، ورنہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں۔ یہ سن کے حضرت صفیہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ یوں ہی سنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی وقت کھڑی ہو گئی، بیٹے سے نہیں مان رہی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا لگتے، بھتیجے لگتے۔ اب بھتیجے کا رشتہ ایک چھوٹے کا ہوتا ہے، لیکن دیکھو ایز اے پروفٹ ان کا احترام کتنا ہے کہ پھوپھی ہیں، لیکن جب پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ اب کھڑی ہو گئی، اب کے انہوں نے 2 کپڑے نکالے جو اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی یہ 2 کپڑے ہیں، میں ان کپڑوں کو اپنے بھائی کے لیے لے کر آئی، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، ان دونوں کپڑوں میں حمزہ کو کفن دے دو۔ ہم نے ان کپڑوں کو لے لیا تاکہ ماموں جان کو ان میں کفن دے۔ کفن پہنانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی ایک طرف ایک انصاری کی لاش پڑی ہے اور ان کی لاش کو بھی اسی طرح چیرا پھاڑا گیا جس طرح حضرت حمزہ کی لاش کو چیرا گیا تھا۔ اب اگر حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیتے تو انصاری کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک کپڑے میں حضرت حمزہ کو اور دوسرے میں انصاری کو کفن دیا۔ ان چادروں میں سے ایک چادر چھوٹی تھی اور دوسری بڑی تھی، تو کیا کیا انہوں نے، کس کو بڑی دیں اور کس کو چھوٹی، کہیں نہ انصافی نہ ہو جائے، پورا ڈالا، کس کو بڑی چادر دیں اور کس کو چھوٹی۔ تو جس کی قسمت میں جو چادر تھی اس کو اس میں کفن دے دیا۔ اللہ ایسے ہی نہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دور تھا واقعی کیسا انصاف والا دور تھا، اور کیا لوگ تھے، ایسے نہیں وہ بھی قائل۔ یہ مثالیں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، اور آج ہم ان کے پیروں کی خاک بھی۔ ادھر ابی بن خلف، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، اب ہم اس کو تیزی سے پڑھ لیں گے۔ ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوض اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک کے گیا اور بیل کی طرح چنگاڑتا ہوا قریش کے پاس پہنچا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ یہ میں نے آپ کو اس کی بات بتائی نا کہ اس کی قبر کے اوپر آگ لگی تھی اور کیسے یہ چیخ رہا تھا پیاس پیاس۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے ابو سفیان کو جا کے بلا کے لائے ہوں کہ اب آ جاؤ، یا جو بھی ہوا، اس لیے کہ روایات میں کوئی ایسی روایت ملتی نہیں ہے کہ ابو سفیان بھی حملے میں شامل تھا۔ جب دوبارہ حملہ ہوا نا تو وہ کوئی روایت ملتی نہیں ہے، یا تو یہ لے کر آئے ہوں گے اس کو، اللہ عالم۔ یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ اب دیکھیں مسلمان تو پہاڑ میں ہے نا، گھاٹی میں پناہ لی گئی، اب یہ چڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کے ان کے 3 آدمی قتل بھی کیے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37، بعض روایت میں 22 ہے، بعض میں 37، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ 41 خزرج کے تھے اور 24 اوس کے تھے اور 4 مہاجرین کے۔ ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا۔ یہ جو یہودی مارا گیا اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتی ہوں
کہ یہودی تھا، اس کا نام تھا مخیریق، یہ مدینہ کے یہود میں سے تھا. اس نے احد کے دن اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ہم مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے، تو چلو نکلو اور آپ چلو ان کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی، کیونکہ آلریڈی آپ نے دیکھ لیا نا کہ کیا ہوا تھا ان کے اس قبیلے کے ساتھ، اور اس کو ایک کو نکال دیا گیا تھا بنو قینقاع کو، اور پھر آپس کے اندر بہت ابھی یعنی ایسا ٹائم چل رہا تھا کہ کوئی اچھے بہت تعلقات نہیں تھے، یعنی بہت ایک کولڈ وار ٹائپ. تو اس نے کہا کہ تم نے جب معاہدہ کیا تو تم لوگ نکلو، کیوں نہیں نکلتے؟ اب وہ کیا کہنے لگے، نہیں سبت کا دن ہے، ہم تو سبت پہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ہفتے کا دن تھا نا جس دن احد کی جنگ ہوئی، 15 شوال تھا، ہفتے کا دن تھا. تو اس نے ان کو بار بار کہا، ان لوگوں نے کہا ہم نے تو نہیں چاہا. آخر اس نے اپنی زرہ لی، اپنے ہتھیار لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی میں یا ہمدردی سے تو نہیں لیکن جو عہد کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑا اور بڑی بہادری سے لڑا، اور پھر اسی جنگ میں یہ مارا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی تھی، فرمایا مخیریق جو ہے یہود کا بہترین آدمی ہے، اس نے اپنا عہد پورا کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے، مخیریق خیر یہود، اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، حالانکہ وہ یہود میں سے ہے، اس قوم میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب اس وقت دشمنی پہ اترے ہیں، لیکن اگر ایک بھی ان میں سے صحیح ہے اس کی تعریف کرنا، یعنی کہ تم سارے ہی ایسے ہو، تم تو یہ ایسے ہو، یہ نہیں، سب کو. آپ قرآن میں بھی دیکھتے نا اللہ تعالیٰ جب یہود کی بات فرماتے جہاں ان کی تعریف کی بات ہے وہاں پہ تعریف بھی کی کہ ان میں ایسے بھی ہیں. ایسے نہیں جیسے ہماری اتنا ہوتی نا کہ کسی قوم کو برا کہنے لگا تو سارے ہی ان کے برے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی نکل. لیکن یاد رکھیں ہر قوم میں ایک جیسے نہیں ہوتے سب. اگر قریش میں کوئی ابو جہل تھا تو کوئی مطعم بن عدی بھی تھے، اگر کوئی ابو لہب تھا تو کوئی ابو طالب بھی تھے. تو ہر قوم میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ دینے والے. اور ان یہود کے اندر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا مگر ایک ان میں بھی ایسا تھا جو خیر والا تھا. تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہے گا. جیسے مسلمانوں کی صفوں میں سب ابو بکر صدیق نہیں، ایک عبداللہ بن ابی بھی تھا نا، رئیس المنافقین. ہر قوم میں بلیک شیپ بھی ہوتی ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، کسی میں کالی بھیڑیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں کم ہوتی ہیں، لیکن اچھے لوگ ہر جگہ ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور آدمی تھا جس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، اس کا نام تھا قزمان. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو لوگ واپس گئے تھے نا 300 سوار، ان میں سے یہ بھی ایک تھا. اور یہ جب واپس گیا مدینہ تو وہاں پہ عورتوں نے تانے دینے شروع کر دی کہ تم کیسے مرد ہو، تم لوگ تو واپس آ گئے. اور ایسے جب اس نے تانے سنے تو اس سے پھر برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے ہتھیار لیے اور لڑنے چلا گیا اور بڑی بہادری سے لڑا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ قزمان بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے اور جہاں جاتا ہے کفار کے جسم اڑا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار. اب وہ صحابی حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ اتنی جان مار کے لڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو آگ میں. تو ان صحابی نے قزمان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دیکھا کہ ایک طرف سے اس کو تیر آ کے لگا. دیکھو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے نا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی نیت ایسی تھی نا، اللہ نے قبول نہیں کیا تھا. کیا ہوا کہ وہ تیر آ کے لگا، تکلیف سے چلانا شروع ہو گیا. حالانکہ دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ لڑکے کتنے چھوٹے تھے، اور ایک کا بازو کیسے لٹک رہا تھا اور اس نے پیر کے نیچے لے کے اپنے بازو کو اتار دیا. کیسے کیسے جاں باز تھے، اور اس کو ایک تیر لگا اور اس نے اتنا چلانا شروع کر دیا حتیٰ کہ تکلیف سے اتنا بے چین ہوا کہ اپنی تلوار نہ الٹی کر کے رکھ لی. الٹی کر لی کہ اس کا یعنی جو نوک تھی وہ اوپر ہے نا، اور خود اس کے اوپر گر گیا، خودکشی اور مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہوا فی النار. خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے چاہے کتنی بھی تکلیف. اب کہ یہاں پہ بھی یہ کچھ ایسی اسٹیٹس میں لاز ہو گئے کہ اگر آپ اتنے ہی زیادہ تکلیف میں تو جائز ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی، لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں.
آپ اپنی جان خود نہیں لے سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کرے آپ نہیں اس کو طلب کر سکتے۔ تو یہ ایک شخص کے ساتھ ہوا۔ تو ابی بن خلف کا آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد کہاں تھے؟ ہاں، تو ایک یہودی مارا گیا۔ بعض اقوال اس سے مختلف ہے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اب دیکھو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے، حالانکہ مسلمان اس وقت بالکل پسپا ہوئے ہوئے تھے، مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بالکل شٹر ہو گئی تھی، بالکل مسلمان بکھر چکے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا کہ انہوں نے واپس جانے کا سوچ لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی نے ہراس سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے ناگواری سے ناگوار بدبو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرہ دھویا، سر پر بھی ڈالا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ہم نے بات کی تھی کہ عورتیں بھی آ کے ایسے موقع پہ مرہم پٹی کر رہی تھی جو بھی زخمی ہوئے ہوئے تھے، اور ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ لہٰذا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ آ جاتا ہے حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا، کون ان زخموں پر پانی ڈال رہا تھا اور کس مرہم سے آپ کا علاج کیا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی۔ حضرت علی ڈھال میں لیا ہوا پانی بہا رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے، تو انہوں نے، ان کا ایک طریقہ تھا، انہوں نے چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ زخموں پہ لگا دی، اس سے خون رسنا بند ہو گیا۔ جیسے گلو کر دیتے نا اس طرح۔ اب سوچیں کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں پھر بھی خون تھم نہیں رہا۔ پھر محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ پانی لے آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ محمد بن مسلمہ کا یاد ہے آپ کو کون ہے؟ کعب بن اشرف کو جو قتل کرنے کے لیے گئے تھے۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھی۔ آپ دیکھیں کہ اس میدان میں بھی ظہر کی نماز پڑھنا کتنی کروشل ٹائم ہے۔ ایسا ٹائم ہے کہ اس وقت کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی زیادہ مسلمان تو ارد گرد ہے ہی نہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نہیں بھولے، بیٹھ کے نماز پڑھی، اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کے ہی نماز ادا کی، نہ صحابہ کرام بھولے۔ اسی اسنا میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلیم اور ام سلیک تھی۔ یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور، جہاں پہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ کتنے لوگ ان کی طرف سے قتل ہوئے اور کتنے ان کی طرف سے قتل ہوئے، وہاں پہ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ قیدیوں کی جو بات ہے، کیا کوئی مسلمان قیدی بنا؟ نہیں، کوئی ایک مسلمان بھی کافروں کے ہاتھوں قید نہیں ہوا۔ مگر کیا کافروں کی طرف سے کوئی قیدی ہوا؟ ہاں، ایک آدمی کافروں کی طرف سے قیدی ہوا تھا اور اس کا نام تھا ابو العزا۔ ابو العزا کا نام آپ کو کچھ یاد ہے؟ کہاں ہم نے پہلے پڑھا؟ ابو العزا یہ وہ شخص تھا جو کہ بڑی شعر و شاعری بھی کرتا تھا اور بہت مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں بہت تیز تھا، اور بدر کی جنگ کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا اور اس کے بعد قید ہو گیا تھا۔ اس کے سر پہ 4000 دینار فدیہ تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فریاد کی تھی کہ میرے تو بیٹے بھی نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہی ہیں، اور مجھے جانے دیں، اور کون کرے گا اتنے پیسے کا انتظام، اتنا تو ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ اس کو جانے دیا تھا، آزاد کر دیا تھا بغیر کچھ لیے ہوئے، کہ تم آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آؤ۔ تو جب یہ واپس گیا، ابو سفیان نے اس کو کہا کہ مسلمانوں کے خلاف شاعری لکھو۔ جب اس نے بھڑکانا تھا، احد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا، ہم نے یہ بات پہلے پڑھی ہے، تو اس پروپیگنڈا کرنے کے لیے
اس کو کہا کہ تم شاعری کرو. اس نے کہا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا ہوا کہ میں نہیں آپ کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی چیز کروں گا. تو اس نے کہا کہ اب ہم 3000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم شکست کھائیں, تو تم بھی ساتھ چلو, ان کے خلاف شاعری بھی کرو, اور تم فکر نہ کرو, اگر تم مارے گئے تو تمہارے خاندان کا ذمہ میرے اوپر ہے, میں جیسے اپنے خاندان کو پالتا ہوں ویسے ان کو پالوں, تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں, اور اگر وہاں پہ بھی گئے اور ہم تم یعنی زندہ واپس آ گئے تو مال غنیمت تمہیں ملے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے شاعری بھی خوب کی, مسلمانوں کے خلاف بھڑکا اور جنگ میں بھی شامل ہو. اب جب یہ قید ہوا تو یہ وہ واحد شخص ہے جس کو میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. اب اینڈ کیسے ہو رہا ہے اس جنگ کا؟ گفتگو اور قرارداد. جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا, کیا تم میں محمد ہیں؟ اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب مت دینا. تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا, کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ کون ہے ابو قحافہ کے بیٹے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یعنی کافر ہے, اور اس کو بھی پتا ہے کہ چین آف کمانڈ میں سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو دوسرے نمبر پہ کون ہے. اس کے باوجود بعض ہمارے مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں نہیں, ابو بکر صدیق کو نہیں, حضرت علی کو ہونا چاہیے, حالانکہ وہ کافر ہو کے بھی جانتا ہے. پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت جواب دو ان کو. اس نے پھر کہا, کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, کوئی جواب نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے نا کہ اس کو کوئی جواب دیا جائے. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا. اب ابو سفیان نے کہا, اچھا چلو اب تینوں سے تو فرصت ہو گئی. یہ سن کر عمر سے قابو نہیں پا سکے اپنے غصے پہ. بولے, او اللہ کے دشمن, کذبت یا عدو اللہ, تو نے جھوٹ کہا ہے اللہ کے دشمن, جس کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں, اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا. ابو سفیان نے کہا, تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے, لیکن میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن میں نے برا بھی نہیں مانا, مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑا, لیکن میں نے حکم نہیں دیا تھا. ان میں بھی کوئی ایتھکس تھے نا. پھر نعرہ لگایا, اولو حبل, حبل بلند ہو, یعنی حبل کی جے ہو جیسے کہتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا, تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا, ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب سکھایا, اور انہوں نے جواب دیا, اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلی اور برتر ہے. اور مفسرین کئی لکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سبحان اللہ, جس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا, آپ نے فرمایا خاموش. حضرت ابو بکر صدیق کا فرمایا خاموش. حضرت عمر کا فرمایا خاموش. جب اپنی ذات کے معاملے سے فرمایا خاموش. لیکن جہاں پہ ہاں اللہ کی ذات آئی, جہاں پہ شرک کی بات آئی, یہاں پہ توحید اور شرک کا مقابلے کی بات آئی, وہاں پہ فرمایا کہ کیوں نہیں جواب دیتے. یہ ایمانی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں نہیں چپ رہنا. یہاں پہ اللہ کی نام کی بات آ جائے, دین کی بات آ جائے, وہاں پہ نہ خاموش ہے. وہاں پہ اپنی ذات کی بات ہو, اور ہم الٹ ہیں, ہماری ذات کے اوپر آئے تو ہم بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, دین کے اوپر آئے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ. وہ نہیں پھر ہمیں غیرت آتی, نہ ہمارا خون جوش مارتا. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا, لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے. عزا ان کا بڑا بت تھا, حبل بھی بہت بڑا بت تھا, وہ بھی کعبہ کے آگے نصب تھا, اور عزا بہت بڑا بت تھا. تو کہتا ہمارے لیے عزا ہے, تو تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ اتنا خوبصورت جواب ہے کہ آپ نے صحابہ کو جواب فرمایا, تم کہو قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم, رہتی دنیا تک. یہ ایک وہ نعرہ ہے مومن کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ تم جو مرضی کہہ لو, تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ, تمہارے پاس عزا کیا, آج تمہارے پاس کچھ بھی ہو جائے, دنیا کی ہر طاقت تمہارے پاس آ جائے, چاہے وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہو, چاہے ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو, چاہے کسی صورت میں ہو, اور تم اس کے اوپر کتنا ہی گھمنڈ کرتے رہو, لیکن اللہ مولانا ولا مولا لکم, جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کو پھر اور کیا چاہیے. تم سب کچھ بھی لے لو, ہمارے ساتھ تو اللہ ہے.
یہ انسان مسلمان کو تسلی دیتا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ پھر ہمیں کس بات کا رنج ہونا چاہیے؟ پھر ہم کیوں غم کرتے ہیں؟ اے انہوں نے یہ بنا لیے، ان کی اتنی ترقیاں ہو گئی، ان کی، اور تمہارے پاس جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں۔ تم کیوں مشرکوں کو دیکھ کے آہیں بھرتے ہو، حسرتیں کرتے ہو؟ اس وقت کہا کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی تو ڈول ہے، یعنی ڈول ہوتا ہے نا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی تمہاری ٹرن کبھی ہماری ٹرن، تو لڑائی تو ایسی ہے، پہلے تم جیت گئے اب ہم جیت گئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، برابر نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں، بہت فرق ہے، برابر نہیں ہے۔ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کافر کی نظر میں دونوں کو موت ہے، لیکن مومن جس نظر سے دیکھتا ہے نا، اس کے پاس اللہ کی یہ بلیسنگ ہے کہ ہمارے مقتولین کا کیا انجام ہے اور تمہارے مقتولین کا کیا انجام۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم تو نامراد ناکام ہیں۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ ابھی بھی یقین نہیں ہے اس کو۔ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قیمیہ سے زیادہ سچی اور راست باز ہو، یعنی عبداللہ بن قیمیہ جو تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا تھا، پہلے اس کے اوپر بات آئی تھی نا کہ اس نے کیسے حملہ کیا، وہ بھی ان میں شامل تھا جس نے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ تو اس نے، حالانکہ اس وقت کافر ہے ابو سفیان، کہتا ہے کہ میرے اپنے بندے سے زیادہ میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو سچا ہے، وہ بات جو کہے گا نا سچی کہے گا، تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جھوٹ کتنا ہے مسلمان میں کہ جگہ جگہ ہم جھوٹ پہ مشہور ہے، ہم ایک دوسرے کو خود نہیں ٹرسٹ کرتے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان کے پاس نہ جاؤ، یہ تمہیں لوٹ لے گا، مسلمان ہے وہ جھوٹا ہوگا، مسلمان ہے وہ دھوکہ دے گا، گورے کے پاس جاؤ وہ آنےسٹ ہے۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کو نہیں ٹرسٹ کرتے، کوئی کافر ہمیں کیا ٹرسٹ کرے گا؟ ہماری جو ہم آج اپنے کردار سے جو دعویٰ دکھا رہے ہیں نا دنیا کو، وہ یہ ہے کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ دین ایسا ہے، جھوٹوں کا اور دھوکے بازوں کا۔ وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ میڈی کیئر میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ ٹیکسز میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ اور مفاد اٹھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سے فائدے لینے کے لیے اسٹیٹ سے تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ لکھتے ہیں۔ عورت کہتی ہے میرا خاوند ہی کوئی نہیں ہے، یہ بچہ پیدا کرنا ہے، اب کیا کروں، اب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ خاوند بھی ہوتا ہے اور سب ہوتا ہے، اور وہ جنگ کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ زندہ ہے، جبکہ پتا ہے کہ اگر ان کو پتا چل گیا یہ نہ ہو پیچھے سے اور لے آئے اور آ کے ہمیں خطرے میں ڈال دیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا، کہاں سے لے کر آئے ایسے لوگ؟ پورے مجموع میں بھی حج کا کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں لاکھوں لوگ جمع، شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو یہ لوگ تھے، ایک بھی ایسا نہ ہو۔ مسجدیں بھری پڑی ہیں نمازیوں سے، تراویح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، مگر کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو۔ امام سمیت سب کے ہی دل کیسے ہو چکے ہیں، فارغ ایمان سے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے آیا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہے، نیکسٹ ایئر ہم پھر آئیں گے۔ آج کتنا روئیں اپنے اعمال پہ اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق، اور امت کے زوال پہ تو روتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ اس پہ رونا چاہیے جو ہم اپنے کرداروں سے اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اتنا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے یہ کیا دین ہے؟ ایک کافر جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے، آج کیا کوئی ہم میں سے بھی کوئی اپنے مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں آپ اتنے زیادہ سچی ہیں؟ مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ آپ دیکھیں دونوں طرف سے واپسی ہو رہی ہے، مشرک جا رہے ہیں ادھر
اور مسلمان مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے ان کا ارادہ مکہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ تم دیکھو اگر تو یہ اونٹوں کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب مکہ کا ارادہ ہے، اور اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں اس کا مطلب یہ واپس پلٹ کے آئیں گے۔ اتنی بڑی بریلینٹ بات تھی۔ تو دیکھا کہ وہ اونٹوں کے پر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ارادہ مکہ کی طرف۔ اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے ان کو پھیر دیا۔ یہ یقین ختم ہو گیا نا اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئی۔ یہ ادھر اس وقت زخمی پڑے ہوئے، کچھ بتر بتر ہو گئے ہیں، منتشر ہوئے ہیں، مدینہ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں۔ اگر اس وقت یہ گھوم کے جاتے ہیں ادھر، وہاں پہ کوئی نہیں ہے جو ڈیفینڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دل پھیرے۔ آپ دیکھیں گے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا بھی ڈسکشن کی۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لگانے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی کے اندر دفن کر دیا جائے۔ کچھ بات کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھا گیا، حمزہ کا بھی رکھا گیا، ابن کثیر میں بھی یہ آتا ہے، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ بات ہے کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، ایسے ہی ان کو دفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، یہ اجتماعی قبر جیسے ہوتی ہے، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اصغر گھاس ڈال دی اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد ہے۔ دنیا میں بھی قرآن کی وجہ سے فضیلت، مر کے بھی قرآن کی وجہ سے مرتبہ، اور جب اٹھو گے قیامت کے دن اس دن بھی قرآن کی وجہ سے عزت ملے گی۔ جن کو قرآن زیادہ یاد، سبحان اللہ، اور ان کا قرآن صرف یاد کرنا، الفاظ کا یاد کرنا نہیں ہوتا، تو ان کا قرآن یاد کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، کہ 8 سال میں حضرت عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ کمپلیٹ کی، تو کیا وہ حفظ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر ان کا حفظ کیا تھا؟ عمل، سیکھا سمجھا ساتھ عمل کیا، اس لیے اتنے سال لگے، ورنہ ایک بچہ بھی کچھ چند مہینوں میں یاد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو پہلے ڈالا قبر میں، فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابی عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی۔ کون تھے حنظلہ؟ ابو عامر راہب جس کو کہتے تھے نا، بتایا تھا میں نے آپ کو، وہ آدمی کرسچن تھا، وہ بھاگ گیا تھا کافروں کے پاس، نے کہا تھا قریش کے پاس بھاگ گیا تھا، یہاں پہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ بدر میں بھی یاد ہے اس نے کہا تھا میں جاؤں گا اور جا کے میں ان کو سمجھاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں یہ لوگ میری بات بڑی مانتے۔ انہوں نے کہا تو ابو عامر راہب نہیں ہے، تو ابو عامر فاسق ہے۔ بیٹا اس طرح ہے، اور شادی نئی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ ہے، اور سبحان اللہ بیوی نہیں چاہتی کہ چلے جائے، اس نے روکے رکھا، بیوی کے ساتھ تعلق ہوا تھا اور غسل کرنے کا بھی وقت نہیں ہوا کہ اعلان جنگ ہو گیا، اور وہیں سے جنگ کے میدان میں چلے گا۔ سود سوچو آج کسی کی شادی ہو تو اگلے دن کلاس میں بھی نہیں آئے گا، اور یہ میدان جنگ ہے جسے پتہ نہیں ہے واپس آنا ہے کہ نہیں۔ ہم تو اتنے سہل ہیں۔ شادی کیا دیکھیے، شادی کا ایک گھر پہ کمار ہی بڑا ہوتا ہے، ایک انسان کا شوق ہی بڑا ہوتا ہے۔ نئی شادی ہوئی ہو، کس کا دل کرے گا اپنی بیوی کے پہلو سے اٹھ کے چلا جائے جنگ کے میدان میں۔ تو اس حالت میں ان کی لاش پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی ایسے زمین سے اوپر لفٹ ہوئی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی، وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ یہ وہی حنظلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے جاتے تھے اور پھر گھر میں، یعنی گھر کے اور چیزوں میں
हो जाते थे मगन, मसरूफ, तो कहते थे वो ईमान की हालत नहीं रही, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। कि वो हंजला है और जिनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतनी छोटी चादर में कफनाया गया कि अगर सर ढांका जाता तो पांव खुल जाते और पांव ढांके जाते तो सर खुल जाता। चुनाचे पांव पर अजफर घास डाल दी गई। यही सूरत हाल मुसअब बिन उमैर के साथ पेश आई। और आप जो जाएं वहां पे ओहद के मैदान में देखें कैसे सोए हुए ये शुहदा। जाने में मदीना और अंदरूने मदीना। फिर अब देखे ये मुसलमान अब मदीना की तरफ रवाना हो रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान शुहदा के दफन और उनके लिए दुआ से फारिग हो चुके तो मदीना का रुख किया। अब देखे, याद रखे कि कोई फोन नहीं था जिससे बताया जा सके फलां फलां शहीद हो गया है, फलां नहीं है, फलां ये है, कोई नहीं था। तो अब रास्ते में कुछ औरतें मिली जिनके अकारिब शहीद हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और उनके लिए दुआ फरमाई। और जब आप सोचें कि मदीना पहुंचे हैं तो वहां पे औरतें, बच्चे, लोग इस्तकबाल क्या खड़े हैं, उनको ये तो पता चल गया था कि शिकस्त हो गई। लेकिन अब ये नहीं पता किसका कौन वापस आता है और किसका कौन नहीं आता। हाँ, कि हमारे आए हैं या नहीं आए, हमारे प्यारों का क्या हुआ। और जब आ रहे थे और लोग देख रहे थे अपने अपनों को, तो उस वक्त इस कदर नोहा और मातम और बैन हो रहा था, क्योंकि अभी ये हराम नहीं था। तो औरतें नोहा करने लगी और मदीना में हर दूसरे तीसरे घर में मातम हो रहा है और नोहा हो रहा है और औरतें चीख चिल्ला रही हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंचे ना, फरमाने लगे, हाय हमजा पे तो कोई रोने वालियां भी नहीं। हज़रत हमजा के लिए तो कोई, क्योंकि हज़रत हमजा की तो कोई शादी नहीं हुई थी, हाँ, उनके लिए तो कोई रोने वालियां भी नहीं है। तो जब अंसारी औरतों तक ये खबर पहुंची ना, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा हो गए और फिर उन्होंने वहां पे बैन करने शुरू किए, क्योंकि उनको जब पता चला कि हमारे नबी ने हर एक के घर में उसकी तो रोने वाली है, मेरे चचा का तो कोई रोने वाला भी नहीं। तो मुहाजिरीन थे, इनके तो सारे कुम्बे कबीले तो वहां थे, तो वो जमा हो गई। फिर वो रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाहर आके फिर उस वक्त फरमाया था कि अब से ये बैन करना, ये मातम करना हराम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ये पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त एक अंसारी औरत थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो उसका जो बाप था बच्चे का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कि इसका क्या नाम रखूं। आपने फरमाया इसका नाम वो रखो जो नाम मुझे बहुत ज्यादा महबूब है, और वो है हमजा। इतने प्यारे थे हज़रत हमजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनमें बनु दीनार की एक खातून आई। अब वो जैसे औरतें आ रही हैं, वो देख रही हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रही हैं, तो लोग उनको खबरें दे रहे हैं। तो जिनके शौहर, भाई और बाप शहीद हो गए थे, तो जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, ये भी पता चल रहा है कि पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो लोग कह रहे हैं तेरा बाप शहीद हो गया, कोई कह रहा है तेरा शौहर शहीद हो गया, कह रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताओ वो कैसे। कोई कह रहा है कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया, लेकिन ये सबसे तीनों करीब तरीन रिश्ते, शौहर, बाप और भाई। और लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हो गए, वो शहीद हो, और वो कह रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताओ। वो कह रहे हैं वो ठीक है, कहती जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी उस वक्त तक नहीं चैन आएगा। तो कहने लगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। लोगों ने कहा आप अल्हम्दुलिल्लाह जैसा तुम चाहती हो वैसे ही है। अब उन्होंने कहा जरा मुझे आपको दिखा दो। लोगों ने उन्हें इशारे से बताया। जब उनकी नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ी तो बेख्तियार पुकार उठी। इतने ये तारीफी कलिमात है, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, हर मुसीबत आपके बाद ही है। हर मुसीबत सह लूंगी, वो सह सकती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं। यानी मोहब्बत की इंतहा देखे, ये नहीं टॉलरेट हो सकता। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो जो मदीने का हाल था कि यानी हर घर रो रहा था। हर सोचे उन लोगों का उस वक्त क्या हाल हुआ हो, जो ऐसे मोहब्बत करने वाले कि कोई रिश्ता, यानी ये नहीं था कि वो कोई जबरदस्ती से था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر اور محبت اور لوگوں کے ساتھ شفقت ایسی تھی کہ ان کو لگتا تھا باپ بھائی کیا، جب تک یہ زندہ ہے ہمیں اور کہ کوئی رشتہ بھی ان کے آگے کچھ نہیں. وہ زبردستی والی محبتیں نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک انسان یعنی کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس اس کو نہ کچھ ہو، ہر رشتہ اس کے سامنے کم ہے. وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے لیے. واقعی انہوں نے وہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے گھر والوں، تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ. اس وقت تک ایمان نہیں مکمل. تو اس وقت یہ عورت ان کے ساتھ ایسا ہوا اور مدینہ پہنچ کے مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری اور زخم، تھکان اور غم و الم انہیں چور چور کر رکھا تھا. آپ سوچے فزیکلی بھی زخمی اور سائیکولوجیکلی. یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ؟ ہم تو اچھے بھلے جیت رہے تو سوچے کہ کامیابی ملتے ملتے یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. وہ جو ایک صدمہ تھا وہ کتنا زیادہ ہو. ایک تو پیاروں کا صدمہ ان کے جانے کا، پھر یہ صدمہ کہ دیکھو ہم جنگ کرنے گئے اچھے بھلے ہم. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہار جانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جیتتے جیتتے بازی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کا جو غم ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں پتا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. اور اس وقت یعنی کتنا انسان بے چین اور کتنے غم کی بات ہے. ایسی حالت میں بھی بعض گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کے یہ شہادہ ہے، آپ کے گھر والے شہید ہو گئے. یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے. اور ان میں ایک گھرانہ تھا حضرت مصعب بن عمیر کا، جن کی بیوی کا نام تھا حمنہ بنت جہش. بہت ہی غریب گھرانہ تھا یہ. حضرت مصعب بن عمیر کا بھی تو کوئی کفن نہیں تھا نا، تو اتنی سی بس چادر تھی. تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر گئے اور حضرت حمنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو اور صبر کرو. انہوں نے فرماتی آگے سے کون کیا ہوا. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی شہید ہو گیا. تو فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور اپنا اجر اللہ کے ہاں پانے کی امید رکھو. کہتی اب کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر. کیا کیا قربانیاں دی اس دین کے لیے لوگوں نے. آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی کارنامے میں ہم نے بڑی محنتیں کر لی. تو اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے اتنے پیارے رشتے کھو دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ مصعب بن عمیر کا انہوں نے سنا تو ان کی چیخیں نکل گئی. پھر بیان کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شوہر کا مقام جو ہوتا ہے وہ بیوی کی نظر میں جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مقام ہے. بیوی کی نظر میں اس کا مقام ہوتا ہے. یعنی شوہر بیوی کے لیے جیسا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ کسی اور کے لیے اس طرح سے نہیں. بھائی کا بھی بتایا گیا لیکن بھائی کا اتنا نہیں سننا جیسے شوہر کا سننا ہے. تو یہ ہوا. پھر بھی اچھا زخموں سے چور تھے، صدمہ بھی تھا، پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے ایسے وقت میں بھی. کیوں؟ کافر دوبارہ نہ لوٹا. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا تھا تھوڑا سا ذہن میں کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ لوٹ آئے. اور ویسے ہی ہوا بھی. دیکھیے ہم آگے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ متعین رہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو ہاتھ کیے جائیں، یعنی مدینہ تک نہ پہنچے. غزوہ حمراء الاسد، یہ بھی ایک حمراء الاسد ایک جگہ ہے مدینہ سے نکل کے باہر. چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا.
اچھا، اس تک آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور آپ کو ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں پہلے بتا تو چکی ہوں، لیکن ان کی تھوڑی سی یہاں پہ بھی آپ کو بتا دوں. اور وہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ چھوٹے لڑکے تھے، اور ان کے والد عبداللہ جو تھے یہ جب جنگ میں جانے لگے تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں، گھر میں ان کی ماں نہیں تھی، گھر میں یا تو ظاہر ہے کہ آپ رہیں گے یا میں رہوں گا، تو تم بہنوں کے پاس رہو. ان کی بہنیں تھی، کہا جاتا ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 بہنیں تھیں ان کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم گھر رہو. تو یہ گھر پہ رہے اور ان کے والد جنگ میں چلے گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے. اور ان کا حال کیا تھا خود اپنی زبانی فرماتے ہیں، میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کے بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. صحابہ مجھے منع کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر آپ نے فرمایا جابر رو مت، جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے. سبحان اللہ. مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے قلب میں ڈال دیں جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پیئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی کندینوں میں آرام فرمائیں. تو یہ ان کا انجام تھا. اور مسند احمد میں ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر تمہیں معلوم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے کہا اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا اے اللہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیرے راہ میں مارا جاؤں. پھر ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمانے لگے جابر کیا بات ہے، تم مجھے غمگین نظر آتے ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے، ان پہ قرض بہت ہے اور میرے چھوٹی چھوٹی بہن بھائی ہیں. آپ نے فرمایا سن میں تجھے بات بتاؤں، جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی، فرمایا مجھ سے مانگ جو مانگے گا دوں گا. تیرے باپ نے کہا اللہ عز و جل میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں تیرے راستے میں دوسری دفعہ شہید کیا جاؤں. رب عز و جل نے فرمایا یہ بات تو میں نے پہلے طے کر دی ہے کہ کوئی بھی لوٹ کے دنیا میں واپس نہیں جائے گا. کہنے لگا اے اللہ پھر میرے بعد والوں کو ان مرتبوں کی خبر دے دینا جو تم نے مجھے عطا کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات سورہ آل عمران میں اتری ہیں، اور آیات اگر آپ دیکھنا چاہیں 170 سے 175 تک یہ آیات آپ دیکھیے گا کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ ان کو شہید نہ سمجھو، ان شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، یہ تو اللہ کے ہاں روزیاں پاتے ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہے. اللہ نے اپنا فضل انہیں دیکھ رکھا ہے، اسے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں. اور یہی جابر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر کی کلاس میں، جابر بن عبداللہ جو تھے یہ ان کی اونٹنی کمزور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا میں تو اسے اونٹنی خرید لوں. یہ وہ والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہے نا کہ ان کی بات نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ان کے پر قرضہ ہے، کیسے اپنا قرضہ اتارے. یہ اونٹنی ہی ایک تھی، سبحان اللہ کیسا پیارا سودا کیا کہ اونٹنی خرید لی، اونٹنی بھی دے دی اور مال بھی دے دی، قیمت بھی دے دی. کیسے پیارے طریقے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نو ڈاؤٹ ان سے کیوں نہ کوئی محبت کرتا، کیوں نہ کوئی محبت کرتا، وہ ذات ہی ایسی تھی جس سے خود بخود لوگوں کو محبت ہو جاتی. تو یہ ان کی بات تھی کہ جو جابر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے تو جابر کہتے ہیں کہ میرے یہ کیسے گئے تھے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مڑ کے آ رہے ہیں، مجھے میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا اونٹ والا. تو اصل میں یہ تو مدینہ میں تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے والد احد کے میدان میں شہید کر دیے کہ چنانچہ میری بہنوں نے اپنا اونٹ میرے پاس بھیجا اور کہا اس اونٹ پر ہمارے باپ کو سوار کر کے لیا اور بنو سلمہ کے قبرستان میں دفن کر دو. چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آیا، میرے ساتھ میرے معاون بھی تھے، اور اس کی جب اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ اس وقت احد میں تشریف فرما تھے
آپ نے ایک اعلان کرنے والے سے کہا کہ اعلان کر دو کہ خبردار اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے کہ مقتولوں کو وہیں لوٹا دو اور انہیں وہیں دفن کر دو جہاں انہوں نے شہادت ان کو ملی ہے، چنانچہ ان کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا تھا۔ تو اب کیا ہے، اب زخموں سے چور ہے، اب صدمہ بھی بہت زیادہ ہے، کئی گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا۔ سوچیں آپ ذرا کہ یعنی اگر آپ کو میں جمعے کو 3 گھنٹے کی کلاس کے بعد کہوں کہ آپ کو میں نے ایک اور کلاس دینی ہے اس کے بعد، تو آپ ایک کلاس بھی نہیں لینا چاہیں گے۔ اور یہ کیا ہے، جنگ سے ابھی لوٹے، اب ان کو پھر کہا جا رہا ہے پھر جانا، اور زخمی ہیں، اور بعضوں کے یہ حال ہے کہ ان کے گھروں کے اندر یعنی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ سال ہر سال تک ہم عید نہیں مناتے، سال ہر سال تک سوگ میں پڑے رہتے اور کہتے رہتے کہ روحیں واپس آ رہی ہیں گھروں کے اندر لوٹ لوٹ کے۔ تو وہ حضرت جابر کے والد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ تو ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور وزٹ کرتی ہیں گھروں میں۔ خود سوچو کیا ہے، ہمیں قرآن اور سنت سے کیا پتا چلتا ہے اور ہمارے کانسیپٹس کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ وہ جو منافقین 300 واپس گئے تھے نا، ان میں سے کوئی اب نہیں جائے گا ساتھ۔ ان میں صرف پھر حضرت جابر نے آ کے کہا تھا کہ میرے تو باپ کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، وہ تو شہید ہو گئے، مجھے جانے دیں آپ ساتھ۔ تو لوگوں نے کہا سمعن و طاعتن، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ میں 36 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے رائے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ اس میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس وقت سارا وقت میں اس چیز کے لیے فکر مند ہے کہ وہ لوگ واپس نہ لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو کل ہمارے ساتھ جنگ میں تھے، ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حمراء الاسد پہ جا کے کیمپ کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ۔ اب وہاں پہ مشرکین کچھ آگے چلے گئے، اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ اوہو یہ کیا کر دیا ہم نے، ہمارے پاس تو اچھا موقع تھا، ہم اس وقت ان کو ختم کر سکتے تھے۔ تو اس بات میں آگے آگے جو پیش تھا وہ تھا اکرمہ بن ابو جہل۔ وہ کہہ رہا تھا کہ واپس چلو، یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کوئی ایسا کارنامہ بھی نہیں کیا، عورتیں کیا کہیں گی ہماری کہ کچھ کارنامہ نہیں کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہم نے قتل کیا، تو واپس چلو۔ دوسری طرف ان میں صفوان بن امیہ نے کہا کہ میرے لوگوں تم عقل کرو، سمجھ کرو، اب یہ دیکھو کہ اس وقت وہ لوگ غصے میں بھڑک رہے ہوں گے، اگر ہم واپس گئے اور تم لوگوں نے جس طرح، یعنی اس کا مطلب تھا جیسے مسئلہ کیا لاشوں کا، تم لوگوں نے جو کام کر دیا اس کے بعد تو وہ انتقام میں جل رہے ہوں گے، اور پھر وہ جو لوگ نہیں لڑے تھے پہلے، اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ منافقین تھے جو واپس چلے گئے، وہ تو غدار تھے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ مدینہ میں کچھ انر سٹوری تو ان کو نہیں پتا، مدینہ میں کچھ لوگ تھے، اب دیکھنا وہ بھی ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور کتنے غصے میں ہوں گے وہ، تو ان کو مت للکارو، اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اکرمہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اب ہم نے جانا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک اللہ کی پلاننگ جو ہوتی ہے پھر وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں یہ اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ دونوں ہی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے بیٹوں کو کلمہ پڑھایا۔ اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی، یہ معبد خزائی تھا، یہ کون تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا، اب یہ مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب پتا چلا کہ اس طرح جنگ ہوئی اور قریش نے اتنا برا کیا کہ مسلمانوں ایسے مسئلہ کیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حمراء الاسد میں، اور احد کے واقعے پہ آپ سے تعزیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ بولے واپس پڑا جائے، تم ذرا ان کے حوصلے توڑو۔ تو معبد روحا پہنچا، جس جگہ پہ انہوں نے کیمپ کیا ہوا تھا مشرکوں نے۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اچھا اب کیا بات تھی؟ جو اکرمہ نے بات کی تھی نا وہ غالب آ گئی، صفوان کی بات کسی نے نہیں سمجھی، اور انہوں نے کہا چلو اب ہم واپس چلتے ہیں۔
उतनी देर में ये पहुंच गया। माबद ने उन्हें बुरी तरह डराया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जमीयत लेकर निकले। अब ये मुशरिक है। अबू सुफियान ने असल में इसको कहा कि चलो ये बहुत अपने जो कबीला था ना इसके बड़े अशराफ में से था, और अबू सुफियान ने कहा ये तो हमारा मुशरिक है, इससे जरा पूछा जाए कि क्या सिचुएशन चल रही है वहां पे मदीना की, क्योंकि अपने दो लोग का एग्रीमेंट नहीं हो रहा और वो ये बात कह रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम बताओ कि कैसा। तो उसने कहा वो तो ऐसी जमीयत लेकर निकले हैं कि मैंने कभी ऐसी जमीयत देखी नहीं, सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से कबाब हो रहे हैं और तुम पर इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने इसकी मिसाल नहीं देखी। नीज मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले इस लश्कर का हरावल दस्ता इस टीले के पीछे से नमूदार होता हुआ देख लोगे। यानी मेरी बात पे क्या यकीन करना, मुझे तो लगता है कि अभी वो यहाँ बस पहुंचने लगे, इतने ज्यादा वो गुस्से के अंदर है, तो वहां पे तो जाना बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मक्की लश्कर के अजाइम ढीले पड़ गए। अब जब यूं ये बात सुनी तो उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये जाना ठीक नहीं, उनके हौसले टूट गए। चुनाचे अबू सुफियान ने सिर्फ जवाबी आसाबी जंग पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है ना, उसने क्या किया कि काफिला वहां से गुजरा था, उनको कह दिया कि वो मुसलमानों से जाके कहे, ताकि मुसलमानों के हौसले ये ना हो हमारे पीछे आ जाए। डर गया ना, इन नास कद जमाउ लकुम फख्शौहुम, कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो रहे हैं, तुम उनसे डर जाओ। कौन लोग? काफिर। हाँ, तुम जाके उनसे कहना कि मुशरिक ना जमा हो रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, ताकि वो डर जाए, वो आए ना हमारे पीछे, और ताकि मुसलमान इसका ताकुब ना करें। और खुद जल्दी से मक्का की तरफ कूच कर गया। इतने खुद के हाल डरपोक ये थे कि वो भाग गए। और जहां तक अच्छा, अब क्या हुआ जब मुसलमानों को इस काफिले ने जाके बात बताई, तो वो है जो सबसे खूबसूरत बात सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो ये धमकी उन पर कुछ असर अंदाज ना हुई, बल्कि वो क्या हुआ उनका हाल, फज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसने उनके ईमान को तो और बढ़ा दिया कि वो जमा होके तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कौन कह सकता है? जिसको ये यकीन हो कि अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी, अल्लाह मुझे किसी की मदद चाहिए, अल्लाह मुझे कोई किसी की भी जरूरत नहीं, अल्लाह तू मेरे लिए काफी है। यही वो कलमा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने से पहले फरमाया था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि सारा शहर उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, एक भी नहीं था जो उनका मददगार हो, एक भी नहीं था उनका सपोर्टर। उस वक्त उन्होंने फरमाया था, अल्लाह मुझे किसी की नहीं जरूरत है, तू मेरे लिए काफी है, जब तू है तो फिर कोई और क्या करेगा। तो और उन्होंने ये कहा, इससे उनकी एक और इम्तिहान हो गया उनका, फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअन वत्तबऊ रिदवानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। चुनाचे वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे, इन्हें किसी बुराई ने ना छुआ और उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की पैरवी की, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। और इसके अंदर एक वाकया बस आपके सामने रख दूं, जो कि इस वक्त अंदाजा करें कि मुसलमानों का जो वहां पे बैठे हुए उस वक्त उनका क्या हाल था। कि कबीला बनु अब्दुल अशल की एक सहाबी का बयान है कि गज़वा उहद में हम दोनों भाई शामिल थे और सख्त जख्मी होकर लौटे थे। जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि दुश्मन के पीछे जाने की निदा दी, तो हम दोनों भाइयों ने आपस में कहा, अफसोस ना हमारे पास सवारी है कि इस पर सवार होके अल्लाह के नबी के साथ जाएं, ना जख्मों के मारे जिस्म में इतनी ताकत है कि पैदल ही साथ हो ले। अफसोस ये गज़वा हमारे हाथ से निकल जाएगा। हालत क्या है, और उनको ये फिक्र है कि गज़वा ना हमारे हाथ से निकल जाए। हमारे बेशुमार गहरे जख्म हमें आज जाने से रोक देंगे। लेकिन फिर हमने हिम्मत बांधी। मुझे अपने भाई की निस्बत जरा हल्के जख्म थे। जब मेरा भाई बिल्कुल आजिज आ जाता, कदम ना उठता, तो मैं उन्हें जूं तू करके उठा लेता, जब थक जाता तो उतार देता। यूं ही जूं तू करके हम लश्कर तक पहुंच ही गए। ये हालत थी मुसलमान। सुभान अल्लाह। और इसी बारे में इब्ने मरदवे में हदीस है जो अभी हमने बात पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पे कोई बहुत बड़ा काम आ पड़े तो हस्बी अल्लाह पढ़ा करो। ये हस्बी अल्लाह हुआ सुभान कबीला बनु अब्दुल अशल के लोग। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।